مشرق وسطی کی صورتحال ہے. سب سے پہلے اسی کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ ایران کی صورتحال پر بڑا اہم اجلاس ہوا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس میں امریکی مندوب کا کہنا ہے کہ مظاہرین کا قتل عام روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ باتوں پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں. ایرانی حکومت طاقت برقرار رکھنے کے لیے جبر کا سہارا لے رہی ہے. بہت ہو گیا. امریکہ ایرانی رجیم کے خاتمے کے لیے ایرانی عوام کے ساتھ یہ کھڑا ہے. بہت بڑا نقطہ ہے کیونکہ رجیم چینج جو ہے نا وہ لگ رہا ہے بظاہر کہ امریکہ کا جو ہے نا وہ مقصد ہے. لیکن ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایران میں کیا ہوتا ہے. صحیح بات ہے بالکل. اور اس کے علاوہ ایرانی مندوب نے واضح کیا کہ کشیدگی یا تصادم کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن کسی بھی قسم کی اگر جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور داعش کے طرز پر قتل و غارت کر کے بھی ملک میں جو خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی گئی اور تاکہ بیرونی مداخلت کی جا سکے, ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور سنواتے ہیں. Says it's ready for dialogue, but its actions say otherwise. This is a regime that rules through oppression, through violence, and through intimidation. Enough is enough. We all have a responsibility to support the Iranian people and to put an end to the regime's neglect and oppression of the Iranian nation. President Trump is a man of action. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. Iran seeks neither escalation nor confrontation. However, any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate, and lawful response. Armed ISIS-style terrorist cells targeted civilians and law enforcement officers in an attempt to ignite civil war and create the conditions for foreign intervention. تو سلامتی کونسل کے اجلاس سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا, لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے شفق کہ خدا نخواستہ اگر ایران میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر خطہ اس سے متاثر ہوگا اور پاکستان پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. تو پاکستان نے ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا یہ کہنا ہے کہ ایران پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے. مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے. بالکل ایسی ہے, اور یو این چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے. تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل کیے جائیں. وہی بات زیادی صاحب جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جو بھی مسئلہ ہے وہ بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے, مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل اگر تعریف کی جائے تو غلط نہیں ہوگا خلیجی ممالک کی کہ جنگ کی سلگتی ہوئی جو چنگاری ہے اس کو بجھانے میں عرب ممالک نے بڑی کوششیں کی ہیں اور ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئی ہیں. ایران پر امریکی حملے کا خطرہ کم ہوا ہے. برطانوی خبر رساں ایجنسی دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے آخری لمحے میں ایران پر حملے کا یہ فیصلہ تبدیل کیا ہے اور یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی کوششوں کے بعد ہی سامنے آئی ہے. تو ان کی ستائش کی جانی چاہیے ان خلیجی ممالک کی. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ان کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ مذاکرات سے ٹیبل ٹاک سے مسئلوں کا جو ہے نا وہ حل نکالیں. براہ راست ممالک ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہیں یہ دو بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ پتہ ہے اگر جنگ ہوگی خدا نہ خواستہ تو پھر سبھی افیکٹ ہوں گے, سب اس کی زد میں آئیں گے. تو اسی حوالے سے سینئر سعودی آفیشل نے خبر ایجنسی AFP کو بتایا کہ خلیجی ملکوں نے طویل اور تھکا دینے والی آخری لمحات میں کی گئی سفارتی کوششوں سے صدر ٹرمپ کو بالآخر قائل کر لیا ہے. بالکل, اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت خوشائن بات ہے. تو ہمیں کم از کم یہ خوش ہونا چاہیے کہ مشرق وسطی میں جو ایک جنگ کے بادل گہرے ہو رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پورا پلان بھی کر لیا تھا, لیکن خلیجی ممالک کے سربراہان نے ان سے گفتگو کی اور وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ہم بھی مجھے لگتا ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مشرق وسطی میں جو جنگ کا موسم تھا وہ تو الحمدللہ اب ختم ہوا ہے, لیکن اب پاکستان میں موسم کی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر موسم کیسا ہے اور ایک بار پھر یہ بدلنے کو تیار نہیں ہے یہ موسم. بالکل ایسے یہ موسم جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ میں نے تو آپ سب کی چیخیں نکلوا کے جانا ہے. گرمی نکلوا دی تھی, اس بار سردی نے نکلوا دی ہے. لیکن محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ محکمہ موسمیات یہ بتا رہے کہ کراچی کا موسم جو ہے نا وہ بدلہ لینے کو تیار ہے. پہلے تو لاہور ہی کہتے تھے نا ابھی بہت سردی ہے لاہور میں, اب کراچی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ شدید قسم کی سردی پڑ رہی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ شدید سردی کتنی ہوتی ہے. لیکن کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. کل ہم دھند کی بات کر رہے تھے, ہم تو یہاں پر وٹنس کرتے ہیں کہ لاہور میں دھند ہے, میدانی علاقوں میں دھند ہے, پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند ہے,
خیبر پختونخوا میں دھند ہوتی ہے، لیکن کل کراچی میں جناب بڑی بہت شدید زیادہ دھند تھی. ویڈیوز دیکھ رہی تھی میں، ہر بہت طرف زیادہ، اور دھند یہ دھند بہت بڑی دکھائی دے تبدیلی رہی آئی ہے ہاں، کراچی کے حوالے سے. ویدر میں، تو بالکل. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. تو کراچی والے تیاری خبر کریں. ہے، بارش ہو رہی ہے، کیونکہ جب بارش ہوگی تو یہ جو موسمی بیماری ہے نا، ان میں کمی آئے گی. خشک سردی جو ہے نا وہ کم ہوگی، اس سے لیکن بیماریاں آئرش کم کے یہ ہوں گی. بہت زیادہ بارش نہ ہوگی. جب ہاں، بہت زیادہ وہ بھی بارش زحمت آتی بن ہے تو جاتی ہے. بہت زیادہ پانی آتا ہے، تو بہت زیادہ زحمت نہ بنے. امید ہے کہ اتنی بارش نہیں ہوگی. پی ڈی ایم اے نے بھی پنجاب میں بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے، اور 20 سے 23 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل برس سکتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی ایک اچھی نوید ہے کہ بارش ہو سکتی ہے اور پنجاب اس کے میں. علاوہ لاہور اور ملتان کے مضافات میں بھی دھند کا راج ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. اور مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں، تو ان کے پاس جائیں گے. لیکن یہاں پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر سمیت پاکستان کے اہم شہروں کے درجہ حرارت پر. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے فروا علی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اور مقصود چوہان ملتان سے ہمارا ساتھ دیں گے. تو سب سے پہلے لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. آپ تمام نمائندگان کو بہت بہت صبح بخیر. سامیہ آپ بتائیے، لاہور میں رات میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ دھند میں لپٹا رہا ہے پورا لاہور. پوری رات ہی یہاں پر دھند کی لپیٹ میں تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت چونکہ صبح ہو گئی ہے تو کچھ دھند کی شدت کم ہوئی ہے؟ جی بالکل فہد، ایسا ہی ہے کہ لاہور اور جتنے بھی پنجاب کے خاص طور علاقے ہیں تو دھند کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے. آج صبح سویرے بھی دھند کا راج ہی برقرار تھا، لیکن ابھی کیونکہ گریجولی دھند جو ہے وہ تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دھند نہیں ہے، شدت برقرار ہے. وہیں پر پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی ویدر پیٹرن تبدیل ہونے کی جو نوید ہے وہ سنا دی گئی ہے، کیونکہ لاہور میں کچھ عرصے سے خشک سردی ہے، جبکہ نومبر، دسمبر، جنوری میں بارش ریکارڈ ہی نہیں کی گئی. جبکہ پی ڈی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ نارمل جو ویدر پیٹرن ہے اس میں ہر سال جو سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں کم از کم بھی 12 ملی میٹر تک بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی جانی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. لیکن اس سال محض 2 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. لیکن اب جو ہے ویدر پیٹرن بدل رہا ہے. 16 سے 19 جنوری تک مغربی ہوائیں جو ہے شہر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی داخل ہوں گی، جس کے بعد 20 سے 23 جنوری تک جو ہے وہ بارش کے امکانات ہیں. جیسی بارش ہوگی موسم جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا. وہ جو سردی ہم انجوائے کرنے والی بات کرتے تو ہم اس سردی کو پھر انجوائے کر سکیں گے. وہیں پر آج کیونکہ نوٹیفیکیشن آیا تو سب سے پہلے میں نے دوبارہ تصدیق کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو بارش کا بڑا انتظار ہے. خاص طور پر فہد اور شفق مجھے جب بھی ملیں گے اور اگر بارش نہیں ہوئی تو مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے رپورٹ کیا تھا. بارش نہیں ہوئی تو یہ ویسے تو ویدر کی رپورٹس ہم دیتے رہتے ہیں، پر ہم بڑی ذمہ داری سے دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنے ایونٹس اکارڈنگلی پلان کرنے ہوتے ہیں، اور بالکل معاملات زندگی جو ہے وہ ویدر پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اس وقت تو دھند کا راج ہے. درجہ حرارت بھی انتہائی کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ایسے کہ بارش ہونے کے بعد وہی بات کی پریڈکشن کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بارش کب ہوتی ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ بارش ہو، لیکن وہی بات ہے کہ زحمت نہ بنے. جی ہاں، رحمت کا باعث ہی پنجاب میں نہیں بنتی زحمت. ویسے یہاں پہ اچھا نظام ہے، اتنا پانی نہیں آتا یہاں پہ. پانی تو آتا ہے لیکن اس کی نکاسی کا بڑا اچھا انتظام ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ملتان کا رخ کر لیتے ہیں. وہاں پر مقصود موجود ہے. مقصود مجھے بتائیں کہ ملتان میں موسم کیسا ہے؟ دھند کتنی زیادہ ہے؟ سردی کی شدت کتنی ہے؟